الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب و یا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ یہ صدی کوئی لٹریچر کے بارے میں نہیں ہے، نہ پوئٹری کے بارے میں ہے، بلکہ یہ صدی ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے۔ اور اس زمانے میں وہی قوم ترقی کرے گی جو قوم سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے پر گامزن ہوگی۔ اس زمانے کو ہم دیکھیں تو مسلمان قوم، بحیثیت قوم دنیا سے پیچھے کیوں ہے؟ حالانکہ اسٹرینتھ کی بات کریں تو کرسچینٹی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ کرسچینٹی اگر 2.6 بلین ہے تو مسلمان بھی 2 بلین کو کراس کر چکے ہیں، اور اتنا فرق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو پہلے نمبر پر کس طرح لا سکتے ہیں، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے اس کو اوپر لانے کے لیے؟ تو جہاں تک قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید ہمیں اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ هو الذی ارسل الرسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور سچا دین، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اوور کم کر دے، بلڈوز کر دے، ماسٹر کم کر دے۔ تو اس رسپانسبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس صدی کو دیکھتے ہیں تو مسلمان اپنی رسپانسبلٹی کسی لحاظ سے بھی پوری نہیں کر رہے۔ تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید ہمیں اس چیز کی بھی خبر دیتا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، اہل کتاب کو دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک ہے، اس کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید بڑی واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں، پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں کتنے چرچ اور غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ ایمانداری سے اونیسٹلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے بڑے سے بڑے اسکالر بھی کبھی ان چرچ میں پہنچ کر یا عیسائیوں کے محلے میں پہنچ کر ان کو دعوت دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں؟ اگر وہی عیسائی قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ تو کہیں گے کہ ہم تک پیغام میں نہیں پہنچا، حالانکہ ہم مسلمان سوسائٹی میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایکسکیوز بنے گا مسلمانوں کے اوپر کہ کیا واقعی ہم نے کبھی ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا؟ آپ خود بھی سوچیں کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اسلاموفوبیا کی ٹرم کیوں وجود میں آئی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پراپرلی نہ قرآن کا پیغام پہنچا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرسنلٹی جو اصل میں سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے وہ پہنچی ہے، بلکہ وہاں پر اس اسلام کو پہنچایا گیا ہے جو اسلام لوگوں کے لیے ایک دہشت گردی ہے، جو اسلام لوگوں کے لیے ایک قدیم مذہب ہے، جو لوگوں کے لیے شدت پسند مذہب ہے، حالانکہ یہ اسلام کا پیغام ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں تک جب وہ پیغام پہنچا تو اسلاموفوبیا وجود میں آیا، لوگ اسلام سے خوف کھانے لگے کہ یہ تو ٹیررسٹ کا مذہب ہے، یہ شدت پسندوں کا مذہب ہے۔ اصل میں وہاں اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اور آج ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں کسی ویسٹرن بندے کے سامنے آپ قرآن انگلش ٹرانسلیشن میں پیش کریں تو وہ اگر سچا ہوا، صداقت پر مبنی بات کرے گا تو وہ واقعتاً اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جس قرآن کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ قرآن تو بلائی کا درس دیتا ہے، یہ قرآن تو وفاداری کا سبق دیتا ہے، یہ قرآن تو واقعی ڈیوائن اسکرپچر ہے، کیونکہ ہم نے وہاں قرآن کو پہنچایا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں کرسچن مشنریز اتنا کام کرتی ہیں اس دنیا میں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کرسچن بائبل کی پاکستان کے بجٹ سے زیادہ کاپیاں فری میں تقسیم کی ہیں افریقہ کے اندر۔ تو آپ سوچیں، ہر زبان میں، آپ زولو جانتے ہیں، آپ پنجابی جانتے ہیں، گجراتی جانتے ہیں، اس زبان میں اویلیبل ہے۔ زبانوں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ہر زبان میں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ لیکن اسلام کے جو ٹھیکیدار بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی طاقت کے حصول کے لیے اسلام کو ہمیشہ استعمال کیا، اور اسلام کے لیے کام کرنے کے بجائے اسلام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہی نظر آئے۔ لیکن حقیقتاً یہ خدا کا ایک پکا سچا وعدہ ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے۔ ہاں، ویدر وی انوالو اور ناٹ، ہم اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں،
یہ ہو سکتا ہے اگر ہم شامل ہوں گے تو ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اگر ہم شامل نہ ہوں گے تو پھر ہم اس اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس نیکی میں شریک ہوں گے، اگر میں بذات خود ایک بندہ سوچوں کہ میں نے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، میں نے اسلام کے ڈومیننس کے لیے کام کرنا ہے، کیا میں اکیلا آپ سوچیں کر سکتا ہوں کچھ بھی؟ نہیں نہ کر سکتا، لیکن جب میری نیت صاف ہوگی، میں اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کروں گا، تو قیامت کے دن میرا نام تو ان لوگوں میں آئے گا جنہوں نے کوشش کی ہوگی۔ آپ کوشش کریں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پکا سچا وعدہ ہے کہ اس نے غالب آ کر رہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسلمان امت کی رسپانسبلٹیز کی بات کی جائیں تو وہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بڑی ویوڈلی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا انا بمسلمون۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو خدا کا درجہ نہ دیں۔ اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو انوائٹ کیا اور ہم مسلمان ہیں۔ کیا امیزنگ آیت ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، آپ کسی عیسائی کو ملتے ہیں، آپ اس کو دعوت دیں، اپنے گھر میں ایک چائے کی دعوت پہ بلائیں اور اس سے کہیں، قرآن مجید اس کے سامنے ٹرانسلیشن کے ساتھ پیش کریں اور اس کو بتائیں قرآن تو یہ کہتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اسلام اور کرسچینٹی کی یکسانیت بتائیں کہ اسلام اور کرسچینٹی میں جو چیزیں سیم ہیں وہ کیا ہیں، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدا کا درجہ نہ دیں، یہ چیزیں بلائیں، اور کرسچن بائبل میں بھی یہی سبق ملتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں اگر کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے مخالف ہوتے یا وہ ایک سچے پیغمبر معاذ اللہ نہ ہوتے تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کے پیغام کو بوسٹ کرتے؟ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ کرسچن اور جوز اس کے مکمل خلاف ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ ان کے پیغمبروں کو، موسیٰ کو بوسٹ کر رہا ہے، عیسیٰ کو بوسٹ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہے، لیکن پروفٹ محمد کا ذکر بائی نیم صرف 4 بار ہے، ایک ٹائم احمد۔ حضرت موسیٰ کا ذکر 136 ٹائم ہے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ ان نے ان کی جو قوم سی کنٹمپریری نیشنز، ان تک ہر طرح کا ان کے پیغام پہنچایا، ان کو میریکلز دکھائے، لیکن پھر بھی وہ اپنی سرداریوں کی وجہ سے، اڈ درمیوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ آج بھی وہی ہے، اسلام اپنی سائنسی صورت میں آج سامنے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سنورہم آیاتنا فی آفاقہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں اس کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے، اتنی سیکوینس کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے کہ ایک جو سیارہ زمین کے قریب آنا ہے اس کے بارے میں سائنس صدیوں پہلے بتا دیتی ہے کہ یہ اس دن اس ٹائم پہ آئے گا۔ اور اسی طرح اس کائنات کے جو بڑے بڑے سٹارز ہیں، مون ہے، سن ہے، ان کی جو روٹیشن ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے بارے میں کہتا ہے فی افاقی و انفسہم، خود ان میں آج جسم کی جو سائنٹیفک ہمارے سامنے صورت نظر آتی ہے، تو آپ کیا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی کمپیوٹر کی بنائی ہوئی ہو یا کسی انسان کی بنائی ہوئی ہو یا خود بخود بن گئی ہو؟ اتنی کمپلیکس فارم کہ ہر چیز کے بارے میں جسم میں انفارمیشن آپ کے ڈی این اے میں موجود ہے، آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے یہ آپ کے ڈی این اے میں موجود ہے، ہر چیز کی انفو جب موجود ہے تو دیکھیں پھر اس خدا پر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس خدا کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ سائنٹیفک بنیادوں پہ بھی دیکھیں گے نا آج، تو خدا کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ خدا کا وجود ہے اور اس کائنات کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ آج ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام کا صحیح پیغام غیر مسلموں تک پہنچایا ہی نہیں۔ ہاں،
یہ بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو گائیڈ کیا جائے، جو ان کے اندر نئی نئی بدعتیں ہیں، جو نئی نئی عادات ہیں، طریقے ہیں، غلط کاریاں ہیں، ان کو ٹھیک، لیکن امت کا ایک حصہ ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے کچھ حصہ امت کا بیدار ہونا چاہیے اور پراپر طور پہ اسلام کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے، تاکہ اسلام کی ڈومیننس میں آپ کا کردار ہو سکے اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے اسلام کی غالبیت کے لیے کام کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔